بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں شعیب مراج اور آپ دیکھ رہے ہیں جی کے سپر ہسٹری چینل۔ مطالعہ پاکستان لازمی ایسوسی ایٹ ڈگری پروگرام۔ عزیز طلباء اور طالبات، آج ہمارا ٹاپک ہوگا نظریہ پاکستان اور قائد اعظم محمد علی جناح۔ آج ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے، قائد اعظم محمد علی جناح اینڈ آئیڈیالوجی آف پاکستان۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ سوال ہے، دو قومی نظریے پر قائد اعظم محمد علی جناح کے خطبات اور بیانات کی روشنی میں تفصیلی نوٹ لکھیں۔ یہاں سوال ہے، نظریے کی وضاحت کریں اور نظریہ پاکستان کیا ہے؟ قائد اعظم کے ارشادات کی روشنی میں اس کی وضاحت بیان کریں۔ یہ سوال ہے، قائد اعظم کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت کیجیے۔ یہ سوال ہے، قائد اعظم کے خدمات کے حوالے سے دو قومی نظریے کی نظریاتی بنیادیں بیان کیجیے۔ یہ سوال ہے، نظریے سے کیا مراد ہے؟ قائد اعظم کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت کیجیے۔ اس سوال میں دو قومی نظریے کی وضاحت، نظریہ پاکستان یا نظریے سے کیا مراد ہے، اس کے متعلق جو ہے وہ مکمل میں نے ویڈیو جو ہے اس سے پہلے جو 3 لیکچر جو ہیں وہ بنائے ہیں، ان میں نے ان کے اوپر تفصیل سے بات کی ہے۔ تو عزیز طلباء اور طالبات، اگر آپ کو نظریے سے کیا مراد ہے، دو قومی نظریہ اور نظریہ پاکستان کے متعلق جو ہے وہ مکمل رہنمائی چاہیے تو آپ جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر لیکچر نمبر 1 اور 2 اور 3 جو ہے وہ سن سکتے ہیں۔ تو ہم اپنے ٹاپک کا آغاز جو ہے وہ نظریہ پاکستان کی بنیادیں قائد اعظم محمد علی جناح کے ارشادات کی روشنی میں جو ہے وہ ہم شروع کریں گے۔ علامہ محمد اقبال کا خوبصورت شعر ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا شمار 20ویں صدی کے ان عظیم سیاسی قائدین میں کیا جاتا ہے جنہوں نے ناموقف حالات کے باوجود اپنی قوم کے لیے الگ آزاد وطن حاصل کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے سیاسی کیریئر کا آغاز انڈین نیشنل کانگریس کے پلیٹ فارم سے کیا۔ تو عزیز طلباء اور طالبات، آپ کو بتاتا چلوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنا پولیٹیکل کیریئر جو ہے وہ 1905 میں سے جو ہے وہ شروع کیا، مگر 1911 میں کانگریس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر کے ہندو مسلم اتحاد کی کوششیں کی۔ تاہم پہلی جنگ عظیم کے بعد ہندو رہنماؤں کے ساتھ اصولی اختلاف کی بنیاد پر انہوں نے کانگریس سے علیحدگی اختیار کر کے مسلم لیگ کی قیادت سنبھال لی۔ تو عزیز طلباء اور طالبات، پہلی جنگ عظیم جو ہے وہ 1914 سے 1918 تک جو ہے وہ رہی۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے 1920 میں جو ہے وہ کانگریس کو خیر آباد کہہ دیا۔ 1929 میں انہوں نے نہرو رپورٹ کے جواب میں اپنے 14 نکات جو ہے وہ پیش کیے۔ نہرو رپورٹ جو ہے وہ 1928 میں پیش کی گئی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کے جواب میں جو ہے وہ 1929 میں جو ہے وہ 14 نکات جو ہے وہ پیش کیے۔ 1930 سے 1932 تک لندن میں گول میز کانفرنس جو ہیں وہ منعقد کی گئی۔ 3 گول میز کانفرنس جو ہیں وہ منعقد کی گئی، تو قائد اعظم نے اس میں جو ہے وہ شمولیت اختیار کی۔ جناح نے ان اجلاسوں میں مسلمانوں کی نمائندگی کی۔ لندن سے واپس آ کر انہوں نے مسلم لیگ کو عرض سرنو منظم کیا۔ عرض سرنو کا مطلب ہوتا ہے نئے سرے سے، جس سے یہ جماعت برصغیر کے مسلمانوں میں مقبولیت اختیار کر گئی۔ 23 مارچ 1940 کو قائد اعظم کی صدارت میں مسلم لیگ نے لاہور میں اپنا سالانہ اجلاس جو ہے وہ منعقد کیا۔ اس تاریخی اجلاس میں قرارداد لاہور منظور کی گئی، جس کے تحت مسلمانوں نے اپنے لیے ایک الگ آزاد وطن کا مطالبہ کیا۔ اپنے خطبات
صدارت میں قائد اعظم نے دو قومی نظریے کی بنیاد پر الگ مسلم ریاست کے مطالبے کا جواز جو ہے وہ پیش کیا۔ تو قرارداد پاکستان نے برصغیر کے مسلمانوں کو متحدہ کر دیا، مگر ہندو رہنماؤں نے اس مطالبے کو مسترد کر دیا۔ تمام تر کوششوں اور رکاوٹوں کے باوجود مسلمانوں نے آزادی کی جانب اپنا سفر جاری رکھا۔ بالآخر 14 اگست 1947 کو وہ اپنے مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، جب اقبال کا خواب جو ہے وہ شرمندہ تعبیر ہوا اور مسلم اکثریت کے صوبوں پر مشتمل آزادی دنیا کی سب سے بڑی آزاد اسلامی مملکت وجود میں آ گئی۔ قائد اعظم نے جدوجہد آزادی کے دوران اپنے خطبات میں ہمیشہ دو ٹوک الفاظ میں نظریہ پاکستان کو اجاگر کیا۔ اس سلسلے میں ان کے مندرجہ ذیل ارشادات جو ہیں وہ نمایاں ہیں۔ ہم ان پوائنٹس کو جو ہے وہ باری باری ایکسپلین کریں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا خطبہ صدارت 23 مارچ 1940 کو اقبال پارک آل انڈیا مسلم لیگ کا 27واں اجلاس ہوا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے خطبہ صدارت میں مسلمانوں کی الگ قومیت اور تقسیم ہند کے جواز میں ایک مدخل تقریر کی۔ مدخل کا مطلب ہوتا ہے مکمل جامعہ تقریر جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جو ہے وہ کی، جس میں انہوں نے ہندوستان کا مسئلہ فرقہ وارانہ نوعیت کا نہیں بلکہ بین الاقوامی نوعیت کا ہے۔ جب تک اس بنیادی حقیقت کو نہیں سمجھا جائے، چاہے جیسا ہی قانون بنا لیا جائے، تباہی کا پیش خیمہ ہوگا۔ نہ صرف مسلمانوں بلکہ انگریزوں اور ہندوؤں کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا۔ اگر برطانوی حکومت برصغیر کے لوگوں کے لیے واقعہ ہی امن اور خوشحالی کے حصول کی متمنی ہے تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے۔ متمنی کا مطلب ہوتا ہے خواہش مند، تمنا کرنے والا۔ تو ہندوستان کو خود مختار اور قومی ریاستوں میں تقسیم کر کے دو بڑی قوموں ہندوؤں اور مسلمانوں کو الگ وطن بنا دیا جائے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا خطبہ صدارت کا پہلا پوائنٹ ہے مسلمان ایک الگ اور مکمل قوم۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے خطبے کی بنیاد مسلمانوں کی الگ قومی حیثیت کا ذکر کرتے ہوئے رکھی۔ آپ نے فرمایا کہ مسلمان برصغیر پاک و ہند میں ثقافتی، معاشرتی، لسانی اور مذہبی اعتبار سے ایک مکمل اور الگ قوم ہے۔ ان کے تہوار، رسم و روایات اور رواج مختلف ہیں۔ ہندو اور مسلمان باہمی شادی نہیں کرتے۔ ان کی طرز زندگی ایک دوسرے سے بالکل الگ ہے۔ زندگی کے بارے میں دونوں قوموں کے نظریات جدا ہیں اور مختلف معاملات کے بارے میں ان کے رویے مختلف ہیں۔ ایک قوم کے ہیرو دوسرے قوم کے نزدیک جابر اور ظالم مقصود ہوتے ہیں۔ ایسے میں دونوں قوموں کا ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ممکن نہیں۔ مسلمان قوم کو الگ ملک دے کر ان کے مستقبل کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے۔ آپ نے برصغیر کے سیاسی مسئلے کو قومی نہیں بلکہ بین الاقوامی کہتے ہوئے اسے ہر دو اقوام کی مرضی کے مطابق طے کرنے پر زور دیا۔ پھر اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہے قائد اعظم کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان جو ہے وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو اس کا دوسرا پوائنٹ ہے کانگریسی وزارتیں۔ کانگریسی وزارتوں کے پہلے بھی ہم تھوڑا سا پڑھ چکے ہیں کہ یہ 2.5 سالہ دور تھا جو 1937 سے 1939 تک جو ہے وہ کانگریسی وزارتیں جو ہیں وہ قائم رہیں۔ 1937 سے 1939 تک قائم ہونے والی کانگریسی وزارتوں کے دوران ہندو اکثریتوں نے جو سلوک مسلمانوں سے روا رکھا، اس کی تلخیوں کا ذکر کرتے ہوئے، تلخیاں کہتے ہیں سختیوں پہ، گزشتہ سالوں میں ہندو مسلم فسادات کے دوران مسلمان پر بڑھائے جانے والے مظالم کو بیان کرتے ہوئے قائد اعظم نے مسلمانوں کے لیے الگ مملکت کا قیام عرض حد
ضروری جانا۔ جو کچھ ہوا قائد اعظم محمد علی بھی جانتے تھے کہ کانگریسی رہنماؤں نے کس طرح سے جو ہے وہ کانگریسی وزارتوں کے دور میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم و تشدد جو ہے وہ کیا۔ اس کے بعد تیسرا پوائنٹ ہے تقسیم کا مطالبہ۔ قائد اعظم نے فرمایا کہ برصغیر کے مسلمان آزادی کے خواہاں نہیں، لیکن وہ آزادی کے نام پر کسی ایسی تجویز کو قبول نہیں کریں گے جو اکھنڈ بھارت پر مشتمل ہو۔ اکھنڈ کا مطلب ہوتا ہے ایک وحدت، یعنی ایک بھارت پر جو ہے وہ مشتمل ہو اور جہاں ہندو اکثریت کا غالبہ ہو۔ قائد اعظم نے کہا کہ ہم اس طرح کا کبھی بھی جو ہے وہ علاقہ نہیں چاہیں گے جو ایک بھارت کی شکل میں مشتمل ہو جو اور ہندوؤں کی وہاں پر اکثریت ہو۔ مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ انڈیا کو مسلم انڈیا اور ہندو انڈیا میں تقسیم کر کے ہی کیا جا سکتا ہے۔ پھر اسی طرح سے قائد اعظم محمد علی جناح نے تاریخی جائزہ جو ہے وہ لیتے ہوئے کہا کہ ہندو اور مسلمانوں کو صدیوں تک ساتھ رہنے کا موقع ملا تھا۔ قائد اعظم نے تاریخی پس منظر کے ساتھ ثابت کیا کہ دونوں قومیں ہمیشہ الگ الگ رہی ہیں، بالخصوص اگر دیکھا جائے 1857 سے لے کر 1947 کے عرصے میں باہمی تعاون اور یکجہتی جو ہے وہ مفقود رہی ہے۔ مفقود کا مطلب ہوتا ہے بے نشان، بے وجود، یعنی ان کے درمیان جو ہے وہ اس طرح کی تعاون یکجہتی جو ہے وہ نہیں رہی، ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکے۔ تحریک علی گڑھ کا دور ہو یا تقسیم بنگال کا مسئلہ، نہری رپورٹ ہو یا گول میز کانفرنس، دونوں اقوام ہر سنگ میل پر باہمی اختلافات کا شکار رہی ہیں۔ اختلافات یعنی لڑائی جھگڑے کا شکار جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ دیکھنے کو ملی، جس کی مثال تحریک خلافت کا جب دور ہوا تو ہندوؤں نے جو ہے وہ بہت زیادہ مسلمانوں کو جو ہے وہ پریشرائز کیا۔ پھر اسی طرح سے تقسیم بنگال ہے، ہم پڑھ چکے ہیں کہ 1905 میں جو ہے تقسیم بنگال ہوئی، جس میں بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک مشرقی اور دوسرا مغربی۔ اسی طرح سے نہرو رپورٹ جو ہے وہ 1928 میں جو ہے وہ پیش کی گئی، جس کے جواب میں جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح نے 14 نکات پیش کیے جنہوں نے جو ہے وہ ہندوؤں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر اسی طرح سے گول میز کانفرنسوں کا دور تھا، تو گول میز کانفرنس میں مختلف نکات جو ہے وہ پیش کیے گئے جنہوں کو جو ہے وہ ہندوؤں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ مسلمانوں کو اپنے حقوق سے متعلقہ کبھی بھی اطمینان حاصل نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد 5واں پوائنٹ ہے اسلام اور ہندو مت 2 الگ معاشرتی نظام ہے۔ قائد اعظم نے قرارداد لاہور کے صدارتی خطبے میں دونوں اقوام کے اختلافات کو یوں بیان کیا کہ اسلام اور ہندو دھرم صرف محض مذہب ہی نہیں ہیں بلکہ 2 مختلف معاشرتی نظام ہیں۔ چنانچہ اس خواہش کو خواب و خیال ہی کہنا چاہیے کہ ہندو اور مسلمان مل کر ایک مشترکہ قومیت تخلیق کر سکیں گے۔ چھٹا پوائنٹ ہے مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ۔ کانگریس مسلمانوں کے الگ تشخص کو ختم کر کے انہیں متحدہ قومیت میں ضامن کرنے کی فکر میں تھی، لیکن مسلم لیگ مسلمانوں کی حفاظت کے لیے وجود میں آئی تھی۔ مسلم لیگ کا قیام جو ہے وہ 1906 میں عمل میں لایا گیا تھا۔ قائد اعظم نے گول میز کانفرنس 1931 کے موقع پر فرمایا، جب تک آپ مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کی ضمانت نہ دیں جس کی بنا پر وہ حکومت ہند کے آئندہ دستور بھی ہندوستان کے لیے بنائے گا، وہ ناپائیدار ہوگا اور ہندوستان کی سلامتی اور امن کی ضمانت نہیں دے سکتا۔ پھر اس کے بعد 7واں پوائنٹ ہے پاکستان اور مسلمانوں کی منزل۔ قائد اعظم نے کانگریس کی سیاست سے یہ بانپ لیا تھا کہ مسلمانوں کو مغربی جمہوریت کے ذریعے محکوم بنانا چاہتی ہے۔ محکوم کا مطلب ہوتا ہے غلام۔ قائد اعظم نے پاکستان کو اپنا نسل بال آئین بنا لیا۔ قائد اعظم نے مرکزی اسمبلی میں 19 نومبر 1940 کو فرمایا، ہم نے قطعی طور اور ہمیشہ کے لیے پاکستان کو اپنی منزل مقصود بنا لیا ہے اور ہم اس کے لیے لڑنے مرنے کو تیار ہیں۔ تو اقبال کا بہت امپورٹنٹ اور مشہور شعر ہے، نہ تو زمیں کے لیے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ پھر اس کے بعد ہے 8واں پوائنٹ ہے اسلام کی عظمت۔
قائد اعظم نے فرمایا اگر کوئی اچھی چیز ہے تو آئین اسلام ہے، کیونکہ اسلام کا تو مطلب ہی سلامتی اور انصاف ہے۔ 9واں پوائنٹ ہے تقسیم کی مثالیں۔ قائد اعظم نے اپنے خطبہ صدارت میں جو ہے وہ تقسیم کی مثالیں بھی جو ہیں وہ پیش کیں۔ قائد اعظم نے تقسیم کے عمل کو تاریخ کی مدد سے ثابت کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر بر صغیر کو 2 آزاد مملکتوں میں تقسیم کرایا جائے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی۔ مختلف اقوام کے درمیان پائی جانے والی باہمی کشمکش کو ختم کرنے کے لیے پہلے بھی علاقوں کو تقسیم کیا گیا ہے، جس طرح سے جو ہے وہ سائبیریا کا جزیرہ نما پرتگال اور اسپین میں تقسیم ہوا۔ آئرلینڈ اور چیکوسلواکیا کو بھی تقسیم کیا گیا۔ اسی عرصے میں جزیرہ نما بلقان کی تقسیم عمل میں آئی۔ یوں اگر بر صغیر کو بھی سیاسی مسائل کے پائیدار حل کے لیے تقسیم کرایا جائے گا تو یہ عمل غیر تاریخی نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ 1200 برسوں کی تاریخ شاہد ہے کہ ہندوستان ہمیشہ ہندو انڈیا اور مسلم انڈیا میں منسلک رہا ہے۔ ہندوستان کا منصوبہ اتحاد برطانوی سنگینیوں سے قائم ہے۔ جہاں برطانوی حکومت ختم ہوئی، یہ اتحاد بھی ختم ہو جائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ تمام مسلمان بیدار ہو کر وہ طاقت بنیں گے جس کو ہر شخص تسلیم کرے گا۔ پھر اس کے بعد 10واں پوائنٹ ہے قائد اعظم محمد علی جناح کے خطبہ صدارت کا الگ مملکت کا تصور۔ قائد اعظم 1944 کو علی گڑھ یونیورسٹی کے طلباء سے خطاب کرتے ہوئے بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا تصور دیا اور اس کی بنیاد نظریہ پاکستان کو قرار دیا۔ پاکستان تو اسی دن وجود میں آ گیا تھا جب پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ جب پہلا فرد مسلمان ہوا تو وہ پہلی قوم کا فرد نہ رہا، وہ ایک جداگانہ قوم کا فرد ہو گیا اور ہندوستان میں ایک نئی قوم مسلمان وجود میں آئی۔ اس کے بعد 11واں پوائنٹ ہے قرآن مجید کی عظمت۔ قائد اعظم محمد علی جناح مسلمانوں کی قیامت تک رہنمائی کے لیے قرآن اور سوائے حسنہ کو کافی سمجھتے تھے۔ 1943 میں قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان اور اسلام کے باہمی رشتے کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے سے تمام مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں۔ وہ کون سی چٹان ہے جس پر اس ملت کی عمارت استوار ہے۔ وہ کون سا لگر ہے جس سے اس امت کی کشتی کو محفوظ کر دیا گیا ہے۔ وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لگر خدا تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ تو اقبال کا بہت ہی خوبصورت شعر ہے، قرآن میں ہو غوطۂ زن اے مرد مسلماں، قرآن میں ہو غوطۂ زن اے مرد مسلماں، اللہ کرے تجھ کو جدت کردار۔ پھر اس کے بعد 12واں پوائنٹ ہے سوائے حسنہ کی پیروی۔ دنیا کے ہر کام میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوائے حسنہ سے رہنمائی لینی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 14 فروری 1947 کو سبی میں فرمایا، میرا ایمان ہے کہ ہماری نجات سوائے حسنہ پر چلنے میں ہے۔ ہمیں اپنی جمہوریت کی بنیادیں اسلامی تصورات و اصولوں پر رکھنی ہوگی۔ 13واں پوائنٹ ہے اسلامی معاشی نظام۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اسلام کے معاشی نظام کو ہی معاشی مساوات اور معاشی اور معاشرتی انصاف کا حل سمجھتے تھے اور مغربی معاشی نظام کو معاشی ناہمواریوں کا سبب قرار دیتے تھے۔ فرمان قائد ہے کہ 1 جولائی 1948 کو قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے فرمایا، مغرب کے معاشی نظام نے انسانیت کے لیے ناقابل حل مسائل پیدا کیے ہیں اور یہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ہمیں دنیا کے سامنے ایک ایسا معاشی نظام پیش کرنا چاہیے جو اسلام کے صحیح تصور، مساوات اور سماجی انصاف کے اصولوں پر مبنی ہو۔ پھر اس کے بعد 14واں پوائنٹ ہے اسلام مکمل ضابطہ حیات۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس کے سنہری اصول جس طرح 14 سال پہلے قابل عمل تھے، اسی طرح آج بھی اور آئندہ قیامت تک کے لیے قابل عمل رہیں گے۔ قائد اعظم نے مارچ 1944 میں طلباء سے مخاطب ہوتے ہوئے
فرمایا ہمارا رہنما اسلام ہے اور یہی ہماری زندگی کا مکمل ضابطہ ہے۔ پھر اسی طرح قائد اعظم نے اقلیتوں کے تحفظ کے بارے میں فرمایا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اقلیتوں کی سلامتی اور تحفظ کے بارے میں واضح کرتے ہوئے فرمایا، ہم پاکستان میں تمام اقوام کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ان اقلیتوں کو یقین دلاتے ہیں کہ ان کے ساتھ منصفانہ اور برادرانہ سلوک کیا جائے گا اور ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا۔ ہماری تاریخ گواہ ہے کہ اسلامی تعلیمات نے ہمیں یہی سبق سکھایا ہے۔ پھر اس کے بعد 16واں پوائنٹ ہے اسلامی جمہوریت۔ قائد اعظم اور جمہوری اقتدار پر یقین رکھتے تھے۔ آپ نے اسلامی کالج پشاور کے طلباء سے 13 جنوری 1948 کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ہم نے پاکستان کا مطالبہ ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے تھے جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو آزما سکیں اور اسلامی جمہوریت کو نافذ کر سکیں۔ تو اقبال نے بہت خوبصورت شعر کہا ہے، ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوح انسان کو، اخوت کا بیاں ہو جا محبت کی زباں ہو جا۔ 17واں پوائنٹ ہے قیام پاکستان کے مقاصد۔ پاکستان بننے کے بعد 11 اکتوبر 1947 کو حکومت پاکستان کے افسران سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے پاکستان کے مقاصد بیان کرتے ہوئے فرمایا، 10 سال سے ہم جس مملکت کی تخلیق کے لیے کوشاں تھے، خدائے بزرگ و برتر کی مہربانی سے اب ایک حقیقت بن چکا ہے۔ اب پاکستان کا مقصد ہمارے لیے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ ہم نے ایک ایسی ریاست بنانی ہے جس میں ہم آزاد افراد کی طرح رہ سکیں، اپنی تہذیب و ثقافت کو ترقی دے پائیں اور اسلام کے اجتماعی نظام عدل کے اصولوں پر عمل پیرا ہو سکیں۔ اس کے بعد 18واں پوائنٹ ہے تعصبات کا خاتمہ۔ قائد اعظم قومی اتحاد و یکجہتی کے قائل تھے۔ وہ قوم کو مختلف حصوں میں تقسیم ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ تمام تعصبات مٹا کر ایک مسلمان قوم بن جاؤ۔ 21 مارچ 1948 کو ڈھاکہ میں عوام سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ آپ اپنے آپ کو پنجابی، سندھی، بلوچی، پٹھان اور بنگالی کیوں کہتے ہیں؟ آخر اس میں کہنے میں کیا فائدہ ہے کہ ہم پنجابی، سندھی یا پٹھان ہیں؟ ہم تو بس مسلمان ہیں۔ ہمیں وہ سبق نہیں بھولنا چاہیے جو 1400 سال پہلے ہمیں سکھایا گیا تھا۔ یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو۔ یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ تو اس کے بعد ہے 19واں پوائنٹ ہے پاکستان کا دستور اسلامی ہوگا۔ فروری 1948 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا، پاکستان کا دستور ابھی بنانا ہے اور یہ پاکستان کی دستور ساز اسمبلی بنائے گی۔ مجھے معلوم نہیں کہ اس دستور کی صورت کیا ہوگی، لیکن اتنے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کی نوعیت جمہوری ہوگی اور اسلام کے بنیادی اصولوں پر مبنی ہوگی۔ میرا ایمان ہے کہ یہ اصول جس طرح 1400 سال پہلے قابل عمل تھے، آج بھی اسی طرح قابل عمل ہیں۔ پھر اس کے بعد 20واں پوائنٹ ہے اسلام کے لیے آزاد ملک کی ضرورت۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس ضابطہ حیات کو نافذ کرنے کے لیے ایک آزاد ملک کی ضرورت ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا، پاکستان کا مطالبہ اس لیے کیا تھا کہ ہم مسلمان تھے اور مسلمان رہنا چاہتے تھے، اس لیے ایک ایسے خطہ زمین چاہتے تھے جہاں ہم مسلم قومیت کی حیثیت سے زندہ رہ سکیں اور اپنی زندگیوں کو اسلام کے سنہری اصولوں کے مطابق ڈھال سکیں۔ ہمارا دین، ہماری تہذیب اور ہمارے اسلامی تصورات نے ہمیں آزادی کے لیے متحرک رکھا۔ تو یہ تھا آج کا ٹاپک۔ تو اس کے بعد آپ نے عزیز طلباء اور طالبات اس کا حاصل کلام لکھنا ہے، یعنی کنکلوڈ آپ نے ضرور ہر کویشچن کا لکھنا ہے۔
جتنے بھی ایسوسیٹ ڈگری پروگرام طلباء اور طالبات ہیں وہ یاد رکھ لیں کہ جب آپ نے کویشچن جو ہے وہ اختتام پذیر کرنا ہے تو اس وقت آپ نے کنکلوڈ لازمی لکھنا ہے۔ حاصل کلام ہے، قائد اعظم نے اپنے عمل اور تقریروں کے ذریعے دو قومی نظریے اور نظریہ پاکستان کی وضاحت اس انداز سے کی کہ انگریز اور کانگریس کو مسلمانوں کا مطالبہ پاکستان تسلیم کرنا پڑا۔ پاکستان کا خواب جو علامہ محمد اقبال نے دیکھا تھا، اس کا تصور خطبہ الہ آباد میں پیش کیا تھا۔ قائد اعظم کی انتھک کوششوں سے 14 اگست 1947 کو پاکستان کا قیام ایک حقیقت بن گیا۔ تو آج کا لیکچر جو ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا شکریہ۔ آپ مجھے جو ہے وہ فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں، جی کے سپر ہسٹری نام سے پیج ہے، اس پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ٹویٹر پر جاب انفو پر بھی مجھے فالو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے انسٹاگرام پر بھی جی کے سپر ہسٹری کے نام سے جو ہے وہ پیج ہے، اس پر بھی مجھے آپ فالو کر سکتے ہیں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ لوگوں کا شکریہ۔